یہ نکاح کے ذریعے پیدا ہونے والے تعلق کا نتیجہ نہیں ہے۔ شرعی طور پر ایسا بچہ بھی اس آدمی کا وارث نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، ایک ہے اس کے جرائم سے لا تعلقی، وہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو اپنی وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ یہ عاق نامہ وراثت سے محرومی کا سبب نہیں بن سکتا۔ یتیم پوتے کی وراثت، پاکستان کے اندر قانون سازی کر کے یتیم پوتے کی وراثت جو ہے اس کا قانون بنا دیا گیا ہے، حالانکہ یہ قانون کئی اعتبار سے باطل ہے۔ موانع ارث وراثت کے اندر جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان میں سے 3 باتیں کل ہم نے کہی تھی، چوتھی آج ہم نے بیان کی ہے۔ اصحاب الفروض وہ ورثاء جن کے حصے شریعت میں طے ہیں، مقرر ہیں، اچھا جن کو وہ مال ملتا ہے جو اصحاب الفروض سے بچ جائے، یعنی اصحاب الفروض کو دینے کے بعد باقی ماندہ مال جو ہے۔ جب سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، بھائی جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ ظاہر ہے بیچارے موت کے صدمے کی وجہ سے اس معاملے میں الجھے ہوئے ہیں۔ اب میت کے اوپر قرضہ ہے تو اس قرضے کی ادائیگی فرض ہے، سمجھے؟ جو اس نے بیوی کا حق مہر دینا تھا، سب سے پہلے وہ حق مہر بیوی کا جو ہے اس کو دیا جائے گا۔ اسی طرح اس کے ذمے کسی اور انسان کا قرضہ ہے تو وہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور اگر اللہ کا قرضہ ہے تو وہ بھی فرض ہے۔ اب رب کا قرضہ کیا ہے؟ یا کوئی قضا کے روزے ہو سکتے ہیں کہ اس کے ذمے روزے تھے رمضان کے، اور یا کوئی ویسے تھے نظر مانے تھے اس کے روزے تھے، تو اگر وہ قضا یا رمضان کے روزے ہیں تو لا محالہ وہ بھی اس کی طرف سے ادا کیے جائیں گے۔ دورہ تفسیر القرآن الکریم فضیلت الشیخ یحییٰ العارفی حفظہ اللہ تعالی۔ وراثت کے انتقال میں وارث بننے میں مانع ہوتا ہے، یعنی ایسا قتل جو قتل جو ہے اس کے اوپر قصاص یا دیت لازم آئے۔ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے غلامی رق۔ غلامی جو ہے یہ بھی وراثت کے اندر رکاوٹ اور مانع ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے ولد الزنا۔ کل ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا، 3 چیزیں ذکر کی تھی، تو چوتھی چیز اہل علم جو ہیں وہ ولد الزنا کو بھی ذکر کرتے ہیں، چونکہ دیکھیے جو ہے وراثت ہے اس کا سبب کیا ہے؟ نسب۔ وراثت کا سبب کیا ہے؟ یا نسب ہے، یا نکاح ہے، یا ولا ہے۔ تو اب نسب ثابت ہوتا ہے نکاح کے جو ہے نطفہ نکاح سے، یعنی اگر مرد عورت کا شرعی طریقے سے نکاح ہوا ہو اور اس کے نتیجے کے اندر بچہ پیدا ہو تو یہ بچہ جو ہے یہ حقیقی بیٹا، حقیقی بیٹی، یہ حقیقی اولاد کہلاتا ہے ایک مسلمان کی۔ لیکن زنا کا بدکاری کے ذریعے پیدا ہونے والا بچہ، اس سے ولد الزنا کہتے ہیں، یہ نطفہ صفا ہے، زنا ہے، یہ نطفہ نکاح نہیں ہے۔ جیسے عام طور پر اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ بدکاری جس کو عام طور پہ سنسر کیا جاتا ہے، اس کو پردہ ڈال کے اس کا نسب ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لڑکی لڑکا ان کے آپس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں، دوستانہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ شرعی حدود کو پامال کر جاتے ہیں، زنا اور بدکاری پہ چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے کے اندر حمل پیدا ہو جاتا۔ اب جب یہ ذلت اور رسوائی کا منظر بنتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جلدی جلدی ان کا آپس میں نکاح کر دو۔ تو اب بدکاری کے بعد جو ہے حمل کے واضح ہونے کے بعد اب یہ بھاگتے ہیں تاکہ اس پہ پردہ پڑ جائے اور پتہ چلے کہ یہ بچہ اسی آدمی سے پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے یہ بچہ اب جو پیدا ہو رہا ہے اگرچہ اسی آدمی سے پیدا ہو رہا ہے، لیکن یہ نطفہ صفا ہے، نطفہ زنا ہے، یہ نطفہ نکاح نہیں ہے، کیونکہ یہ اس تعلق کا نتیجہ ہے جو حرام طریقے سے جو تعلق آپس کے اندر ان کا جڑا تھا، یہ نکاح کے ذریعے پیدا ہونے والے تعلق کا نتیجہ
نہیں ہے، شرعی طور پر ایسا بچہ بھی اس آدمی کا وارث نہیں ہوگا، یہ بچہ بھی اپنے باپ کا جو ہے وہ وارث نہیں بن سکتا، یہ باپ کی میں ہے نہیں اس کا، اس لیے جو ہے یہ اپنی ماں کا وارث بنے گا، اپنے باپ کا جو باپ جو ہے عرف میں کس کا بن رہا ہے یہ اس کا وارث نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات جو سمجھنے والی ہے وہ ہے ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ آتا ہے عاق نامہ۔ عاق کہتے ہیں اقا یعق عقن فہو عاقن، نافرمانی کرنا، عاق معنی کاٹنا ہوتا ہے نا، جو والدین کے حکم کو جو ہے ادب کو کاٹتا ہے تو عاق نافرمان کو کہتے ہیں۔ ایسی اولاد جو ماں باپ کی نافرمان ہو۔ اب ہمارے ہاں جب کوئی بچہ جو ہے والدین کے لیے آزمائش بن جائے، بدتمیزی بد تہذیبی میں وہ جو ہے آگے بڑھ جائے، حتیٰ کہ والدین کی عزت بھی محفوظ نہ رہے، بسا اوقات والدین کے لیے بڑے بڑے مصائب کا جو ہے وہ پیش خیمہ ثابت ہو، ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، مثال کا جرم کرتا ہے، لوگ خود بھاگ جاتا ہے، ماں باپ بیچارے قابو آ جاتے ہیں، لوگوں کی ڈکیتیاں چوریاں کرتا ہے ماں باپ کو، اور برڈن آتا ہے بیچارے ماں باپ پہ۔ تو اب لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے بچے سے جان چھڑانے کے لیے اس کے لیے اخبارات میں اشتہار دے دیتے ہیں عاق نامے کا، اسٹامپ فروئی وثیقہ نویس کے پاس تحریر لکھ دیتے ہیں کہ ہمارا اس کے حق کوئی تعلق نہیں، نہ یہ ہمارا وارث ہے نہ ہم اس کے وارث ہیں، اور آج کے بعد ہم اس کے کسی معاملات کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یاد رکھیے ایک ہے اس کے جرائم سے لا تعلقی، وہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو اپنی وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ یہ عاق نامہ وراثت سے محرومی کا سبب نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ شریعت نے جو موانع رکھے ہیں وراثت کے اندر، انہی موانع میں سے کوئی مانع ہوگا تو اولاد وراثت سے محروم ہوگی، اگر ان موانع میں سے کوئی موانع نہیں ہوگا تو یاد رکھیے یہ عاق نامہ ایک مسلمان بچے کو اپنے مسلمان والدین کی وراثت سے محروم نہیں کر سکتا۔ اب اس عاق نامے کے بعد پھر ایک مسئلہ آتا ہے جو کل حضرت صاحب کو کافی ایڈوانس ہی اس میں کا معاملہ تھا، وہ ہے یتیم پوتے کی وراثت۔ پاکستان کے اندر قانون سازی کر کے یتیم پوتے کی وراثت جو ہے اس کا قانون بنا دیا گیا ہے، حالانکہ یہ قانون کئی اعتبار سے باطل ہے۔ پہلے نمبر پر تو اس لیے باطل ہے کہ اسلام کے اندر وراثت کا اصول ہے کہ وراثت اقرب رشتہ دار جو ہوتا ہے، زیادہ قریبی رشتہ دار جو ہوتا ہے اس کو ملتی ہے، زیادہ قریبی رشتہ دار کی موجودگی کے اندر جو دور کا رشتہ دار ہو یا کسی واسطے سے رشتہ دار ہو، قریبی زیادہ قریبی کی موجودگی میں وہ وارث دور والا وارث نہیں بنتا۔ ایک تو اس اعتبار سے جو شرعی اصول ہے، جب ایک میت کی اولاد بیٹے موجود ہیں تو پوتا وہاں وارث نہیں بن سکتا۔ دوسری بات جو دیکھنے والی وہ ہے کہ پاکستانی قانون کی بات کر لی جائے تو قانون کے اندر بھی کئی معاملات ظلم پہ مبنی ہیں، اور خود قانون آپس میں ٹکرا جائے گا۔ پاکستان کا قانون، اگر قانون کی بات کی جائے تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، جو پاکستان کا 1973 کا آئین ہے نا، اس کو جو ہے اس کے اندر باقاعدہ یہ چیز طے ہے کہ پاکستان کا قانون جو ہے اس کا سپریم لا قرآن و سنت ہے۔ سپریم لا کیا ہے؟ مین قانون، بنیادی قانون جو ہے وہ اصل قانون وہ قرآن و سنت ہے، لہذا قرآن و سنت کے خلاف کسی قسم کی قانون سازی نہیں ہو سکتی، اور جو ہے اصول قانون قرآن و سنت سے ٹکرائیں ان کو باطل قرار دیا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ذمہ داران وکلاء اور ہمارے مذہبی جماعتیں ان کا اس بات پہ توجہ نہیں ہے۔ حکومت پہلے ہی اغیار کے ہاتھوں ان کے متحد ہوتی ہے، اور جو ہے غیر مسلم کی NGOز ان کے اور عالمی گنڈے ادارے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسلام کے لیے راہ ہموار ہو، اسلام کے لیے جو ہے یہاں ماحول جو ہے وہ سازگار رہے، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے رستے میں روڑے اٹکائیں۔ اس بنا پر وہ ایسی قانون سازیاں بھی کرواتے ہیں جو صریحاً اسلام سے مصادم ہے، لیکن ہماری مذہبی جماعتیں بھی اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا معاملہ نہیں کرتی، قانونی رستہ اختیار کر کے اس کے لیے رستہ بند نہیں کرتی، اور پھر ایسی چیزوں کو بھی وکلاء کا پینل چیلنج کر کے اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔
نتیجہ تاً وہ چیز جو ہوتی ہے آہستہ آہستہ وہ قانون بنا ہوتا ہے اور وہ جو ہے لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہے. یہ تو قانون میں جب سپریم لا قرآن و سنت ہے تو یتیم پوتے والی شک جو ہے یہ 1973 کے آئین کے بھی متصادم ہے. جب قرآن و سنت میں اب اقرب وارث ہے تو بھئی پھر اس کے مطابق تو یہ شک کی قانون کی باطل ہے, تو لہذا اس کو وارث قرار دینا بھی ظلم ہے. ہاں اب مثال رہ گیا کہ وہ بچہ ہے, وہ نہ سمجھ ہے, وہ بیچارہ محتاج ہے, اب اس کے بعد ابھی وسائل نہیں ہے, باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے, وہ شفقت رحمت کا محتاج ہے, کوئی بات نہیں, اللہ ارحم الراحمین ہے. کائنات کے رب سے بڑھ کے کوئی رحیم کریم شفیق نہیں ہو سکتا. تو کائنات کے رب نے اس کے لیے وراثت وصیت کے احکام رکھے ہیں. ہمارے ہاں یہ تو پتہ ہے کہ عدالت کے ذریعے نجائز طریقے سے مال ہتھیا سکتے ہیں, تو بھائی قرآن سیکھنے کے لیے, سنت سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے؟ ہماری جہالت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم دین نہیں سیکھتے, اپنے معاملات کے اندر وصیت وغیرہ کا معاملہ جو ہے, اپنے جو مالی معاملات ہوتے ہیں اس کو شریعت باہر سے مینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بعد میں کہتے ہیں لو جی وصیت کی تھی کوئی نہیں انہیں. تو بھئی یہ قصور کس کا ہے؟ یہ آپ کی جہالت کا قصور ہے, آپ کی جہالت کی وجہ سے ایسا معاملہ بنا ہے, ورنہ شرعی طور پر تو کا گنجائش موجود تھی. تو اس کے بعد اب اگلا مسئلہ ہے ورثاء کی اقسام. چلیے جی اب ایک اور چیز آ گئی. آج جو ہم نے بات کی ہے اس کے اندر نمبر 1 عاق نامہ, اس کی شرعی حیثیت. یہ ہم نے واضح کیا. نمبر 2 یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ. نمبر 3 موانع ارث, وراثت کے اندر جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان میں سے 3 باتیں کل ہم نے کہی تھی, چوتھی آج ہم نے بیان کی ہے. نمبر 1 جو ہے وہ کفر, ٹھیک ہے جی, کافر جو ہے لا یرث المسلم الکافر. اور اسی طرح دوسری چیز قتل ہے, لیکن قتل کے اندر بھی یہ بات ملحوظ رہے, ایسا قتل جو ہے مانع ارث ہوگا, وراثت میں رکاوٹ ہوگا, جس سے قصاص یا دیت لازم آئے. ایسا جو ہے جو قتل جو ہے خطا ہے اور اس کے اندر غیر ارادی معاملہ کو ایسا بنا جس پہ جو ہے یہ دیت یا قصاص لازم نہیں آتا, ایسا قتل جو ہے وہ مانع نہیں ہوتا. نمبر 3 جو ہے وہ رق غلامی. اور چوتھی چیز ہے جو ہے ولد الزنا, یعنی زنا کہہ لے, ولد الزنا کی بجائے کہہ لے زنا بھی مانع ہے, یعنی زنا سے ولد الزنا ہی لکھ لیں چونکہ زنا کے نتیجے پیدا ہونے بچہ, ٹھیک ہے جی. اس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ ہے کہ ورثاء کی اقسام. میت کے جو ورثاء ہیں یہ 3 طرح کے ورثاء ہوتے ہیں. جو میت کے ورثاء ہوتے ہیں یہ 3 طرح کے ورثاء ہوتے ہیں. نمبر 1 اصحاب الفروض. فروض یہ فرض کی جمع ہے, اور فرض کہتے ہیں جو حصہ شریعت نے کسی کے لیے مقرر کر دیا ہے, طے کر دیا ہے, وہ مقررہ حصہ جب وہ فرض کہلاتا ہے. اصحاب الفروض وہ ورثاء جن کے حصے شریعت میں طے ہیں, مقرر ہیں, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی, مقرر حصہ, طے شدہ حصہ, ٹھیک ہے جی. اب یہ پہلے نمبر پر اصحاب الفروض ہیں. دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں عصبہ. عصبہ سے مراد وہ ورثاء ہوتے ہیں کہ جن کے حصے سے شریعت کے اندر مقرر ہیں,
ان کو حصے دینے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے، باقی ماندہ مال جو ورثاء لیں گے انہیں اسبہ کہا جاتا ہے۔ اسی کی تعریف کل من یاخذ ما ابقتہ اصحاب الفرائض، کل من یاخذ ما ابقتہ اصحاب الفرائض، ایسے ورثاء اچھا جن کو وہ مال ملتا ہے جو اصحاب الفروض سے بچ جائے، یعنی اصحاب الفروض کو دینے کے بعد باقی ماندہ مال، اصحاب الفروض کو دینے کے بعد اصحاب الفروض کو دینے کے بعد باقی ماندہ مال جن ورثاء کو ملتا ہے ان کو اسبہ کہتے ہیں۔ ورثاء کی تیسری قسم ہوتی ہے جنہیں کہتے ہیں اولو الارحام، ذو الارحام۔ قرابت دار، قریبی رشتہ دار۔ ذو الارحام کا معنی ہوتا ہے قریبی رشتہ دار، غیر وارث۔ یہ اصل میں وارث نہیں ہوتے، یہ قریبی رشتہ دار ہیں میت کے، وہ قرابت دار جو شرعاً وارث نہیں ہوتے انہیں کہتے ہیں ذو الارحام۔ ہے رشتہ دار قریبی لیکن یہ وارث نہیں ہوتے۔ وارث یہ دو طرح کے ہوں گے، اصحاب الفروض اور عصبہ۔ البتہ بعض ہوتا ہے کہ کسی صورت کے اندر جب کوئی وارث نہ ہو، قرابت دار موجود ہو، تو بیت المال کا چونکہ نظام نہیں رہا تو پھر اس لیے پھر ایسے قرابت دار جو ہوتے ہیں ان کو رشتہ دار جو ہے وہ مال دے دیا جاتا ہے۔ مثلا جو بہن کی اولاد ہے اس کو بہن کے درجے میں رکھ کے بہن کے حصے کے مطابق دے دیتے ہیں، جو بھائی کی اولاد ہے اس کو بھائی کے درجے میں رکھ کے جو ہے بھائی والا حصہ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس انداز سے جو ہے ان کو اس وقت دے دیا جاتا ہے جب کسی قسم کا کوئی وارث موجود نہ ہو۔ اب آ جائیے اصحاب الفروض جو ہیں، یہ فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفروض جو ہیں یہ تین طرح کے وارث ہوتے ہیں، یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک اصل، نمبر دو فرع، اور نمبر تین ہے حواشی۔ یہ جو اصحاب الفروض ہوتے ہیں، رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا، عام طور پر یہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ جو ورثاء ہوتے ہیں، اسباب اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر جو اصحاب الفروض یا اسبا کیا، اصحاب الفروض و اسبا، ٹھیک ہے، یہ اصحاب الفروض و اسبا جو ہیں یہ تین طرح کے رشتے ہوتے ہیں، اصل، فرع اور حواشی۔ اصل کیا ہے، فرع کیا ہے، حواشی کیا ہے؟ یاد رکھیے اصل کا مطلب ہوتا ہے ماں باپ، کیونکہ سارا سلسلہ اولاد نسل چلتی ہے کس سے؟ ماں باپ سے۔ اصل ماں باپ، اصل جو ہے ماں باپ جو ہے، باپ اور باپ ماں انہیں کہتے ہیں اصل۔ باپ ہو گیا، ماں ہو گیا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ اصل ہے۔ اور اصل کی آگے فرع، درخت ہوتا ہے نا، تو جو تنا ہوتا ہے، جڑ ہوتی ہے، وہ اصل ہے۔ جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ آگے جو تنا اور شاخیں ہیں وہ فرع۔ تو اب ماں باپ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کیا ہوگی اس کی؟ فرع، شاخیں۔ تو اس لیے جو اولاد ہوتی ہے مرنے والے کی اسے کہتے ہیں فرع، اولاد، بیٹے بیٹیاں، ٹھیک ہے جی، بیٹے بیٹیاں۔ اچھا یہاں آپ نے ایک بات اور ذہن نشین کر لینی ہے۔ او پیارے آپ کو نیند بہت آتی، کیا مسئلہ ہے؟ رات کیا کرتے رہتے ہیں آپ؟ سوئے ہوتے ہیں؟ زیادہ نہ سویا کر، کہتا ہے اتنا سوئے کہ سو کے تھک گئے پھر سو گئے۔ اے جا کام میرا خطرناک ہے، بہت سو گئے تھک جاتا نا، جو تھک گئے تو پھر سو جانا۔ وہی تو کہہ رہے ہیں اتنا کہ سو کہ تھکاوٹ نہ ہوئے۔ جب وراثت کا مسئلہ حل کرتے ہیں نا
تو جی انی اولاد این افراد نے. یاد رکھنا جب لفظ اولاد بولا جاتا ہے نا تو اس کے اندر بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہوتے ہیں. اس لیے جب کبھی وراثت کا مسئلہ حل کرنے بیٹھے تو اس بات کو پہلے واضح کرنا ضروری ہے کہ بیٹے کتنے ہیں بیٹیاں کتنی ہیں. اگر لفظ وہ اولاد ہے دیتا جی مرنے والا مر گیا جی ماں باپ نے باقی پانچ جو بچے نے اولاد یعنی 5 بچے نے, اب بچے میں بیٹیاں بھی آتی بیٹیاں میں بیٹے بھی آتے ہیں. تو اس لیے مسئلہ حل کرنے سے پہلے یہ کلیئر کرنا ضروری ہے ان میں سے بیٹے کتنے ہیں بیٹیاں کتنی ہیں, کیونکہ اولاد کا لفظ یہ عام ہے, یہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو شامل ہے. تو اس لیے یہ واضح کلیئر ہونا ضروری ہے. حواشی کہتے ہیں بہن بھائیوں کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ صحاب الفروض یا اسبا یہ جو ورثاء ہیں یہ جو ہیں یہ 3 حصوں میں آ گئے, اصل, فرع اور حواشی. اصل, فرع اور حواشی. اصل کا مطلب ہے ماں باپ, فرع کا مطلب ہے اولاد, حواشی کا مطلب ہے بہن بھائی. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کے بعد میت کے ترکے سے پہلے ایک مرنے والا مر گیا, اس کی موت کنفرم ہو گئی, وہ ترکہ چھوڑ گیا اور اس کے ورثاء زندہ موجود ہیں, شرعی مانع رکاوٹ کوئی نہیں ہے. تو اب ہم نے اس کی جو وراثت ہے مال ہے اس کو ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے. سب سے پہلا حق میت پہ اس کے مال کا اس کا اپنا ہے. مرنے والا جس کا مال ہے سب سے پہلا حق اس کے مال پر اس کا کیا ہے اپنا ہے. تو اب میت کی سب سے پہلا کام میت کا جو ترکہ ہے ترکہ سے متعلقہ حقوق. نمبر 1 سب سے پہلے ہے تجہیز و تکفین. میت کو جو ہے نہلانا, اس کے جو ہے وہ کفن تیار کرنا, اس کی قبر نکلوانا. اب ظاہر ہے یہ سارے معاملات قریب پیسے کے ساتھ ہوں گے. ظاہر ہے اس کا سب سے پہلے کیا چاہیے, سب سے پہلے اس کا کفن دفن کے لیے کفن کا انتظام کرنا ہے. کفن کے بعد پھر اس کے بعد اس کی قبر جو ہے وہ کھدوانی ہے, اس کا خرچہ آتا ہے. تو اصل تو یہ میت کے مال سے. دیکھو کوئی نیکی کرتا ہے اپنے طور پہ کہ جو ہے وہ رسا ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں وہ دنیا چلا گیا, کوئی قبر کے پیسے کفن کوئی دے دیتا ہے, کوئی کہہ دیتا اپنی خوشی سے دے دیتا ہے, شرن کوئی عرض نہیں ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں اس کو رسم کا درجہ دے دیا گیا اور اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ نیوتا بنا دیا گیا, پنجابی کے اندر نیوندرا. جس طرح ہمارے ہاں شادی پہ ہوتا ہے کہ ہوں جو فلانے کا ویاہ کھادا ہے تو انہیں دے کے آئے وہ کنے دے کے گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سارا سیاپا جو ہے نا یہ سود در سود جو ہندوانہ انداز ہے, یہ جو میت کے معاملات پہ ہندوانہ انداز شروع ہو گیا ہے نا, یہ جو ہے وہ ظالمانہ انداز ہے. اس کی حوصلہ شکنی ضروری ہے. وہ کیوں ہوتا ہے, یہ جو مرنے والا مر گیا کفن یہ کنے دینا جی, اے جی کفن جڑا جی یہ نانکیاں دا ہے, ننیال دا ہوندا جی. تو جی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو جب سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما, بھائی جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو. ظاہر ہے بیچارے موت کے صدمے کی وجہ سے اس معاملے میں الجھے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے ایک اللہ نے سلسلہ تو رکھا ہے ان کے بعد اتنا اس غم صدمے کی وجہ سے وہ کھانا پکانے کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے, تو ان کے لیے ہمدردی کرو, ان کے کھانا پکانا. تو بھئی وہ جو صدمے کا معاملہ ہوتا ہے وہ پہلے دن کا معاملہ, وہ کھانا وہ عزیزداری جو ہے اس میں آپ اللہ کی رضا کے لیے تعاون کریں, وہ میت کے ورثاء کے لیے ہے. اب یہاں بھی فروخت و تفریط ہوتا ہے, ایتھے پوری جنج آئی ہوندی ہے. جناب وہ کہنا جنازہ انہاں بندے جی انیاں دیگاں منگاؤ جی فلاں تے جو تے اعلان ہو رہا ہوندا قبر تے, اور بھئی جننے بھی جنازے سارے کھانا کھا کے جا بھی ولیمے تے آئے نے, کھانا کھا کے جاؤ جی. وہ میت کے گھر کا کھانا اہل میت کے لیے ہے, وہ اہل علاقہ کے لیے نہیں ہوتا. اصنعوا لآل جعفر طعاما,
فَإِنَّهُمْ قَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ، بھائی ان کے پاس ایسی مصیبت آئی ہے جس میں وہ مشغول ہو گئے ہیں، جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے. تو وہ کھانا اہل برائے جو اہل میت ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے گھر والے عزیز و اقارب، یہ کھانا ان کا حق ہے، یہ اہل محلہ کا اہل علاقہ کا حق. پہلے تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انہوں پورا کھول کے جناب پورا سارے جو ہے کھا کے جاؤ، پھر اس کے بعد باقاعدہ باری ہوتی ہے جی پہلے دن آج کھانا فلانے دینا، جی فلانے دینا، جی فلاں دینا. وہ 3 دن کھانے چلتے رہتے روٹیاں، اور وہ بھی نیوندرا ہوتا ہے، نیوتا ہوتا ہے کہ جی ساڈا فلانا مریا تو فلاں روٹی تھی، ہونے روٹی ساڈی بن دی. سب تو پہلا کنوں ہے؟ اب پہلے دن کا کھانا ہوتا ہے، اور پہلے کا کھانا کس کے ذمہ آ گیا؟ وہ جی سسرال کا ہوتا ہے. چلو جی جو مر گیا نا وہ سسرال دن جب تک رہا ہے کہ وہ کھانا وہ دے گا. ایک انہیں بچی بیوہ ہو گئی ہے، سمجھے ہو، وہ تو پوری جنج نو کھانا کھاؤ گیا کے. عجیب مصیبت ہوتی ہے یہ. وہ بھائی یہ کہاں سے آیا ہے؟ کفن نانکیاں دا جی تے کھانا جڑا جی سسرال دا جی تے فلانا جی، پھر پہلے دن دی روٹی اودی ہے جی، پھر دوسرے دن دی اودی ہے جی، پھر بھراواں دی بنتی، پھر بھیناں دی بنتی، پھر چاچیاں دی بنتی، پھر تایاں دی بنتی. وہ پورے شریکے نو سیاپا پایا ہوا ہے. یہ غیر مسلموں کے ہندوانہ رسم و رواج ہیں. اسلام کے اندر کوئی یہ چیز کا تصور نہیں ہے. یہ آپ کھانا ضرور کھلائیں، لیکن کن کو؟ اہل میت کو. اور پہلے دن کا کھانا ہے، حتیٰ کہ پہلے دن بھی کوئی اپنے گھر میں خود پکانا چاہے تو شرن کوئی پابندی ممانت نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگوں میں ایک تصور ہوتا ہے جی میت والے گھر آگ نہیں بلنی چاہیے تھی. بھائی واہ کیوں نہیں بھائی؟ ضرورت پڑ گئی ہے، کسی نے بچے ہیں، رو بچے ہیں، ان کو دودھ کا مسئلہ ہے، دودھ پینا ہے، کسی کو چائے کی ضرورت ہے، کسی کو اور کوئی ضرورت ہے، تو پکانا چاہے تو پکا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے میت کی شدت جو ہے وہ موت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، افراد کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے اگر وہ گھر میں کچھ خود بھی پکانا چاہیں تو شرعاً کوئی پابندی رکاوٹ ممانت نہیں ہے. تو لہذا ایک تو یہ جو رسومات جاہلیہ ہے نا، ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. میت کو کفن دینا ہے بالکل دیں، وہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، وہ اجر ہمیں اللہ سے لینا ہے. آپ کسی ہمدردی کرتے ہیں لے دے کفن، کوئی درد نہیں ہے، لیکن وہ بھی زکوٰۃ کے واسطے نہیں دینا، وہ آپ نے اپنی جیب سے دینا ہے. تو اب اگر نہیں گنجائش رہتے، کوئی بھی کسی کے پاس وسعت نہیں ہے اور وہ خود ہی مسکین ہے، اس کے کچھ نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ سے کوئی دیتا تو وہ الگ بات ہے. اب آ گیا سب سے پہلے اس کا کفن دفن کا انتظام کرنا ہے. میت کے مال پہ پہلا حق اس کا اپنا ذاتی ہے، اس کا کفن دفن کا انتظام کیجیے. ٹھیک ہے، اس کے کفن کا خرچہ اور اس طرح اس کے دفن کا خرچہ، قبر وغیرہ نکلوانے کا، یہ جو بھی اوپر خرچہ آتا ہے وہ آپ نے بغیر اس طرح جو ہے وہ کنجوسی کے اور بغیر جو ہے وہ اسراف کے آپ نے یہ کام پہلے نمبر پہ یہ کرنا ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے قرض. دوسری چیز کیا ہے؟ اب میت کے اوپر قرضہ ہے تو اس قرضے کی ادائیگی فرض ہے. کیوں کہ میت کے پاس اگر کوئی مال ہے تو جن لوگوں سے اس نے مال لیا ہے وہ ان لوگوں کا مال پہلے واپس کرو. وراثت اس مال میں جانی ہے جو اس کا ذاتی حق ہے. جو اس کے پاس لوگوں کا مال ہے اس کے اندر وراثت نہیں ہونی، وہ تو ان کا حق ہے، ان کو واپس کیا جائے. اور یہ قرضہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے، عینی بھی ہو سکتا ہے اور مطلقاً بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو چیز کسی لی بے عین ہی وہی چیز موجود ہے تو وہ جس سے وہ چیز لی ہے اس کو واپس کرو. ٹھیک ہے، یا ویسے کوئی قرضہ ہے، پیسے لیے تھے یا کسی سے جو وہ دانے لیے تھے یا کسی سے کوئی اور معاملہ، جو کسی کا جس انداز قرضہ ہے اس کے اندر قرضے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، وہ معلوم رہے. نمبر 1، اس کے ذمے قرضہ انسانوں کا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا بھی ہوتا ہے. یہ قرضہ جو ہے انسانوں کا قرضہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کا بھی. انسان کا قرضہ پھر آگے ایک تو ہے باہر کے عزیز و اقارب میں سے کسے لیا ہوا. نمبر 1، شادی کی ہے، بیوی کا حق مہر تا حال اس نے ادا نہیں کیا تو وہ اس کے ذمہ فرض ہے. اس کے قرضے سے، اس کے مال سے اس کی بیوی کا جو حق مہر ہے پہلے وہ نکالا جائے گا. سمجھے؟ جو اس نے بیوی کا حق مہر دینا تھا سب سے پہلے وہ حق مہر بیوی کا جو ہے اس کو دیا جائے گا. اسی طرح اس کے ذمے
کسی اور انسان کا قرضہ ہے تو وہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور اگر اللہ کا قرضہ ہے تو وہ بھی فرض ہے۔ اب رب کا قرضہ کیا ہے؟ اب دیکھو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، کہ ادرکت ہو فریضۃ اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی۔ صحابی نے کہا ادرکت ہو فریضۃ اللہ فی الحج، اور اس پر حج والا فریضہ جو ہے وہ آ چکا تھا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افا احج عنہا، تو کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان علی امک دین اکنت قاضیہا، یہ بتلا اگر تیری ماں کے اوپر کسی کا قرضہ ہوتا کیا تو وہ ادا کرتی؟ انہوں نے کہا نعم، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری ماں کے اوپر کسی کا قرضہ ہوتا تو یقیناً میں ضرور ادا کرتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدین اللہ احق ان یقضا، تو نبی نے فرمایا فدین اللہ احق ان یقضا، اللہ کا قرضہ ادائیگی کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ مثلا اس کے پاس مالی گنجائش موجود تھی، صحت بھی تھی، لیکن حج نہیں کر سکا، اس کی جو کنڈیشن ہے، جو شرط ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کے پاس وقت بھی تھا، صحت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، لیکن ابھی حج نہیں کر پایا، تو اب ظاہر ہے اس پہ حج کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ تو جب حج فرض ہو گیا ہے تو اس کے مال سے حج کروایا جائے، حج بدل، یہ تاکہ یہ مقروض مرا ہے اللہ کے فریضے کا، اس کی طرف سے جو ہے وہ حج کیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کوئی نظر مانی تھی یا قسم اٹھائی تھی اور وہ پوری نہیں کر پایا، اس کا کفارہ رہتا ہے اس کے ذمے، تھا جی، یا کو قضا کے روزے ہو سکتے ہیں کہ اس کے ذمے روزے تھے رمضان کے، اور یا کو ویسے سے نظر مانی تھی اس کے روزے تھے، تو اگر وہ قضا یا رمضان کے روزے ہیں تو لامحالہ وہ بھی اس کی طرف سے ادا کیے جائیں گے۔ اسی طرح یا اس نے زہار کیا بیوی سے اور جو ہے ابھی اس کا کفارہ دینا باقی ہو، یا قسم ماننے کو تھی اس کا کفارہ ہو، یا نظر کا کفارہ، کوئی بھی کسی قسم کا اس کے ذمے کو کفارہ ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے ذمے قرض ہیں، اور اس کے مال سے ان چیزوں کو ادا کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ آئے گا وصیت کا۔ اب یہ ہے وصیت، لیکن اس کو ہم کریں گے کل، کیونکہ اس میں تفصیل ہے تو ہمارا باقی سبق پھر رہ جائے گا، تو اس لیے اس کو ہم اس سے بعد آگے کل یہاں سے کریں گے آگے انشاءاللہ۔ جی جو ہے بھائی نے سوال کیا ہے کہ میت کے ورثاء روزے ہی رکھیں گے یا فدیہ دے دیں گے؟ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو مر جائے اس کے ذمے روزے ہوں، اس کی طرف سے اس کا ولی جو ہے اس کے ورثاء روزے رکھیں گے۔ چلیے جو علماء کرام اب آ جائیے ہمارا تفسیر کا معاملہ، اس کو ہم نے شروع کریں گے۔